بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ماہ رمضان کے گزرنے کے فوراً بعد اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عید منانے کا موقع عطا کرتا ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے فوراً بعد مسلمان عید مناتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں؟ مسلمانوں میں عید منانے کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اور دنیا میں سب سے پہلی عید کب اور کیوں منائی گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عید کا پورا اتہاس بتانے والے ہیں، جیسے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں، عید منانے کا اصل مقصد کیا ہے، سب سے پہلی عید کب اور کس نے منائی، اور ہمیں عید کیا پیغام دیتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلی عید اس دن منائی گئی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس دن دنیا میں پہلی عید منائی گئی۔ دوسری بار عید اس وقت منائی گئی جس روز حابیل اور قابیل کی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس دن بھی عید منائی تھی، جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی قید سے رہائی ملی تھی۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس دن عید منائی تھی جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد سے بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور آج بھی عیسائی لوگ اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ایک شوال کے دن عید مناتے ہیں، یعنی کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے فوراً بعد عید مناتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جس دن عید منا رہے ہیں، اس دن عید کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 624 عیسوی میں جنگ بدر کی فتح کے بعد منائی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے بدر کی جنگ میں دشمنوں کو شکست دی تھی، اس لیے کہ آپ نے اس خوشی میں سب سے پہلی عید منائی تھی۔ روایت میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ کے لوگ دو جشن منایا کرتے تھے۔ اس دوران وہ لوگ سیٹیاں بجاتے اور طرح طرح کے کھیل کھیلا کرتے، اور یہی نہیں، اس موقع پر وہ میلے بھی لگاتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ تشریف میں صرف اسلام کے مطابق اور صرف اسلامی طور طریقوں پر ہی زندگی کا بسر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس سے پہلے مدینہ کے لوگ دو تہوار منایا کرتے تھے جن میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیارے نبی نے ان سے دریافت کیا، یعنی کہ ان سے پوچھا کہ یہ دو دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت سے ان میلوں کو اس طرح سے مناتے آ رہے ہیں۔ تو پھر یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے اس سے بہتر دو دن مقرر فرما دیے ہیں۔ پہلا دن عید الاضحیٰ کا ہے اور دوسرا دن عید الفطر کا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمان عید الفطر کیوں مناتے ہیں، یعنی کہ عید الفطر کی ابتدا کب ہوئی، جس کو ہم رمضان عید کے نام سے جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے، جو سب سے مبارک اور پاک مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان پورے مہینے بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھتے ہیں، یعنی اس مہینے میں 30 روزے مسلمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد اگلے مہینے یعنی کہ 10ویں مہینے کی پہلی چاند کی رات عید کی چاند رات ہوتی ہے، یعنی کہ اگلا چاند دکھائی دینے کے بعد عید کا اعلان کیا جاتا ہے، مطلب کہ عید الفطر کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، عید الفطر عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام کا دن ہے۔ اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی اور طاقت دی اور ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔
ناظرین، اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، اسی لیے مسلمان عید کے دن اس بات کی خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو عید اس بات کا بھی جشن ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے، اسی لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ بخشش اور انعام کی اس دن کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں عید الفطر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح سے تم عید کے دن ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے ملتے ہو، ویسے ہی تم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ، یعنی کہ ہمیشہ محبت سے ملتے رہو۔ اس کے علاوہ عید کے دن کا ایک خاص پیغام یہ بھی ہے کہ عید کے دن غریبوں کی خوب مدد کیا کرو۔ ناظرین، یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی ہی سادگی کے ساتھ عید منایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ رستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں کے پاس میں دور ایک بچہ اداس اور غمگین حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر آپ کے قدم مبارک وہیں پر رک گئے۔ پھر آپ اس بچے کے پاس گئے اور اس سے پوچھنے لگے، بیٹا، سب بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں مگر تم یہاں پر اداس کیوں بیٹھے ہو؟ اس پر اس بچے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں یتیم ہوں، میری ماں اور میرے والد دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، میرے لیے کپڑے لانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج اگر میری ماں زندہ ہوتی تو آج مجھے بھی میری ماں نہلا کر نئے کپڑے پہناتی اور پھر میں بھی خوشی خوشی کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ کھیلتا اور عیدگاہ میں جاتا۔ بس یہی باتیں سوچ سوچ کر میں اداس اور غمگین بیٹھا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے اس بچے سے کہا، اے بیٹا، تم میرے ساتھ آؤ، آج محمد تمہیں اپنا بیٹا مانتا ہے۔ پھر آپ اس بچے کو ساتھ لے کر واپس اپنے گھر آئے اور پھر اس بچے سے کہا کہ آج سے حضرت عائشہ تمہاری ماں ہے، حضرت فاطمہ تمہاری بہن ہے اور حسن اور حسین تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے عائشہ، اس بچے کو نہلا دو، یہ بچہ یتیم ہے۔ یہ سن کر پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کو نہلا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو اس کے بدن پر باندھ کر رکھ دیا اور دوسرے کپڑے سے اس بچے کو اڑا دیا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کے سر میں تیل لگایا اور اس کے بالوں میں کنگھی کی اور سرما لگایا اور خوشبو بھی لگائی۔ پھر وہ بچہ تیار ہو گیا، وہ بہت خوش ہو گیا۔ پھر وہ بچہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ تو پھر یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، آج تم پیدل نہیں چلو گے، تم آج میرے کندھوں پر سوار ہو کر عیدگاہ میں جاؤ گے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے اس بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور عیدگاہ کی طرف چلنے لگے۔ پھر جب آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر سب بچے کھیل رہے تھے تو ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی کے کندھوں پر اس بچے کو دیکھا جس کو وہ اپنے ساتھ کھلا بھی رہے تھے۔ وہ بچہ تو نہلا دھلا کر اللہ کے پیارے نبی کے کندھوں پر سوار ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سب بچے حیران رہ گئے۔ پھر ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ پھر اس بچے نے ان باقی بچوں کو بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں لے جا رہے ہیں، اب میں یتیم نہیں ہوں، اللہ کے پیارے نبی کا بیٹا بن گیا ہوں۔ یہ سن کر پھر ان بچوں میں سے ایک بچے نے کہا، کاش ہم بھی یتیم ہوتے، اللہ کے پیارے نبی ہمیں بھی اپنے کندھوں پر بٹھا رہے ہوتے اور پھر ہمیں بھی عیدگاہ کی طرف لے جا رہے ہوتے۔
ناظرین، اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی اس بچے کو ساتھ لے کر عیدگاہ میں پہنچ گئے، اور پھر جب آپ ممبر پر بیٹھنے لگے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر پھر آپ نے اس بچے سے کہا کہ آج تم میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ پھر جب آپ ممبر پر بیٹھے تو اس بچے کو بھی آپ نے اپنے پاس بٹھا لیا، اور پھر آپ نے محبت کے ساتھ میں اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے لوگو، جو آدمی کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی زیادہ نیکیاں لکھ دے گا۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ کسی یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح سے ہاتھ کی دونوں انگلیاں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ تو یا ناظرین، یہ ہے عید کا اصلی مطلب۔ عید کا مطلب صرف اپنی ہی خوشی نہیں بلکہ اپنے آس پاس میں سب کو خوش کرنا ہے۔ آج ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تو نئے نئے اور طرح طرح کے کپڑے خرید لیتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے پاس رہنے والے ایسے بچوں کے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں جن کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوتا؟ اگر آپ آس پاس بھی ایسے یتیم بچے اور بچیاں رہتی ہیں تو آپ ان کا خیال ضرور رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب اجر عطا کرے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔